السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، اعتماد ہر رشتے کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، اور جب تک اعتماد کی فضا قائم رہے تب تک رشتے بھی قائم رہتے ہیں، بنے رہتے ہیں اور جڑے رہتے ہیں۔ بڑی دلچسپ ایک بات ہے کہ اعتماد پیدا کیسے کیا جائے یا ٹرسٹ کو کیسے قائم کیا جائے۔ ایک لفظ ہے تاثیر، یعنی کوئی بھی بات یا کام جس میں اثر ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی بات میں اثر کیسے پیدا کیا جائے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی کوئی بات یا کوئی کام صاف دل، اچھی نیت سے کیا جاتا ہے نا، تو آٹومیٹکلی اس میں اثر بھی پیدا ہو جاتا ہے، یا دل کی گہرائی سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ بات یا وہ کام جو ہے نا اثر رکھتی ہے۔ زبان اور دل دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے آپس میں۔ آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد یا پھر ہماری زندگی میں کچھ لوگوں کی باتیں دل پر اثر کرتی ہیں یا دل میں اتر جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نیک نیتی سے، دل کی گہرائی سے کوئی بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زبان سے ادا کی جانے والے یا ادا کیے جانے والے تمام الفاظ جو ہے نا وہ سامنے والے کے دل میں اتر جاتے ہیں، یا وہ سامنے والوں کے لیے جو ہے نا پر اثر ہوتے ہیں یا ان پر اثر کرتے ہیں۔ جب آپ دل سے بات کرتے ہیں تو وہ دوسرے دل میں جا کر اترتی ہے، یعنی دل سے نکل کر دل میں اتر جاتی ہے۔ یہ خاص قسم کی وائبریشنز ہوتی ہیں جسے سامنے والا انسان جو ہے نا محسوس کر لیتا ہے یا ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ تو جب تک دو انسانوں میں اعتماد کی فضا قائم رہتی ہے، بھروسہ قائم رہتا ہے، وہ رشتہ بھی مضبوط ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ رشتہ پھلتا پھولتا ہے۔ اگر کبھی شوہر بیوی سے جھوٹ بولے تو بیوی کو پتہ چل جاتا ہے، وہ جتنا چھپانے کی کوشش کرے سامنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے، اور اس طرح ایک ریلیشن میں جو اعتماد کی فضا ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتی ہے یا پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو ریلیشن میں سکون، عزت اور خوشی آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سچ بولیں، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دینے والا کیوں نہ ہو۔ اپنے ریلیشنز کو لے کر کبھی جھوٹ نہ بولیں، ایٹ لیسٹ آپ کا ریلیشن تو خراب نہیں ہوگا نا۔ میری امی کہتی ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ کسی نہ کسی دن کھل کر سامنے ضرور آتا ہے، پھر اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان سچ بولے، اس سے تھوڑی تکلیف ضرور ہوگی لیکن اتنی نہیں ہوگی، آپ کا ریلیشن ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس اعتماد کو بحال کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک استاد اور شاگرد کے درمیان بھی اعتماد اور ٹرسٹ کا ہی ریلیشن ہوتا ہے۔ شاگرد کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا استاد جو مجھے سکھا رہا ہے یا جو بھی مجھے بول رہا ہے وہ میرے حق میں ہے، وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، اور جب تک وہ پریکٹس استاد کے اپنے عمل میں نہیں ہوتی تب تک وہ بات اثر بھی نہیں رکھتی۔ لیکن جیسے ہی استاد کے عمل میں وہ پریکٹس ہوتی ہے، جو بھی وہ اپنے شاگرد کو سکھا رہا ہوتا ہے وہ خود اس کے عمل میں بھی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، بات جو ہے نا دل سے نکلتی ہے اور دل سے زبان کے ذریعے ہوتے ہوئے دوسرے دل میں اتر جاتی ہے۔ اب چونکہ ہم انسان ہیں اور کبھی کبھار انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو ریلیشنز خراب ہو جاتے ہیں اور ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں۔ تو جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے اعتماد کو بحال کرنے کا، وہ ہے کمیونیکیشن۔ یہ غلطی بھی بڑی کامن ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارا ریلیشن یا ہمارے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں تو کمیونیکیشن کرنا جو ہے نا ہم بند کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، خاموشی رشتوں میں دوریاں پیدا کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مسٹیک ہو جائے ریلیشن میں، فوراً سے کمیونیکیٹ کریں، بات کریں، وضاحت دیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یا اگر میں نے یہ کام کیا تو اس کے پیچھے کی ریزنز یا پھر لاجک کیا تھی۔ اب کمیونیکیشن بھی وربل اور نان وربل ہوتی ہے، یعنی کہ 2 ٹائپ کمیونیکیشن ہوتی ہے، ایک وربل اور ایک نان وربل۔ تو آپ کو ریلیشن میں سمجھانا، سمجھنا اور سمجھ پانا اور سمجھا پانا، دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اپنی بات کو ٹھیک طریقے سے کنوے کرنا آنا چاہیے۔ یہی ریلیشن شپ کی خوبصورتی ہے۔ جب انسان کی ریلیشن میں پراپر کمیونیکیشن نہیں ہوتی نا تو وہاں پر بہت زیادہ پرابلمس جو ہے نا کریٹ ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں جو انسان کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے سالو نہیں کرتا۔ تو جب بات نہیں ہوگی تو پرابلم کیسے سالو ہوگا؟
اب اگر بات نہیں ہو رہی تو پرابلم بھی حل نہیں ہوگا۔ اس صورت میں ایک ہی سولوشن ہے کہ آپ جو ہے نا کسی ایسے تیسرے بندے کو انوالو کرو جس کی بات پر دونوں اعتماد بھی کرتے ہیں اور جس کی بات کو دونوں مانتے بھی ہیں اور اس کا مان بھی رکھتے ہیں اور اس کی عزت بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہوں اس کی بات کو، اور اس کے ذریعے سے پھر دونوں جو پارٹنر ہیں ان میں کمیونیکیشن کے سلسلے کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ وہ پارٹنر کوئی بھی ہو سکتا ہے، دوست بھی ہو سکتے ہیں، اور ریلیشن شپ جو پراپر ایک ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ ناراض ہو گئے آپس میں تو ان کو ماں باپ جو ہے نا ان کی صلح کروا سکتے ہیں، کیونکہ ماں باپ ان کے لیے رسپیکٹیبل ہیں اور وہ ان کی بات مانیں گے بھی اور ان کا مان بھی رکھیں گے۔ تو اس طرح سے دونوں پارٹنر میں جب کمیونیکیشن ہوگا تو ان کا جو ہے نا ریلیشن پھر سے بحال ہو جائے گا۔ تو آپ جو ہے نا کسی تیسرے سے مشورہ کریں یا کسی تیسرے کو انوالو کریں۔ یہ تیسرا آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ، بھائی، یا پھر کوئی استاد یا مرشد یا پھر کوئی ایسا فرینڈ جس پر دونوں فریق یا دونوں پارٹنر اعتماد کرتے ہوں۔ دیکھیں، رشتے شروع کرنا بہت آسان کام ہے مگر ان کو نبھانا مشکل ہے۔ آپ کو رشتوں کی کیئر کرنی ہوگی، آپ کو ریلیشنز کو قائم رکھنے کے لیے ٹائم دینا ہوگا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہی ٹائم ہے جو آپ کسی ریلیشن کو قائم رکھنے کے لیے اپنے رشتوں کو دے سکتے ہیں۔ جیسے کسی پودے کو وقت پر پانی دیتے رہو نا تو وہ گرو کرتا ہے، اسی طرح جب آپ اپنے ریلیشنز کو وقت دیتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان سے اپنی بات شیئر کرتے ہیں تو ریلیشن بھی مضبوط ہوتا ہے۔ جو تیسرا اور آخری اہم پوائنٹ ہے وہ ہے ترجیحات، یعنی یہ آپ جو ہے نا اپنی دو پریورٹیز کو جو ہے نا سیٹ کر لیں یا اپنی دو ترجیحات کو سیٹ کر لیں اور ان پر کبھی بھی کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہ کریں۔ نمبر 1 صحت اور نمبر 2 رشتے، ریلیشنز۔ دیکھیں، ان کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں ہمیشہ اپنی زندگی میں۔ جب آپ کی صحت مینٹین رہے گی تبھی تو آپ سامنے والے کو انڈرسٹینڈ کر پاؤ گے، تبھی تو آپ سوسائٹی میں موو کر سکو گے، تبھی تو آپ اپنے سارے جو کام ہیں ان کو مینیج کر کے چل سکو گے۔ اور رشتے جیسے کہ ماں باپ، بہن بھائی، ہسبینڈ وائف، بچے اور فرینڈز، یہ سارے رشتے جو ہے نا انسان کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور انسان کی لائف میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو جب یہ رشتے ہوتے ہیں تو زندگی میں خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ رزق اور کاروبار پر ہمیشہ رشتوں کو پریفر کریں۔ رزق ایک ایسی چیز ہے جو کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، سوکھی کھا لیں مگر اپنے رشتوں کو خراب ہونے نہ دیں۔ ہمیشہ اپنے چاہنے والوں سے رابطے میں رہیں، ان کو وقت دیں، ان کی کیئر کریں، مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ یقین کریں کہ انسان کو وہ لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں جو مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو کچھ لوگ اگر آپ کے پاس ریسورسز نہ بھی ہوں، ان کیس کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ ایٹ لیسٹ تسلی کے 2 الفاظ تو بول سکتے ہیں نا۔ کچھ لوگوں کے تو الفاظ بھی مہنگے ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے نا مشکل وقت میں کھڑے رہیں، آپ ایٹ لیسٹ ان کے پاس تو جائیں، آپ انہیں تسلی تو دیں، ان کے لیے یہ بھی کافی ہوگا۔ وقت گزر جاتا ہے، جیسا بھی وقت ہو، اچھا یا برا، لیکن وہ جو ہے نا ہمیں سکھا جاتا ہے کہ ہمارے لیے کون امپورٹنٹ ہے یا ہم کس کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے ہمیشہ مشکل وقت میں اپنے ریلیشنز کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے، کون آپ کا اپنا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ مشکل وقت کو جو ہے نا انسان کو نا کبھی مشکل وقت کو کوسنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو اگر بہت کچھ آپ سے لے جاتا ہے تو بہت کچھ آپ کو دے کر بھی جاتا ہے۔ تو جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔